بات یہ ہے کہ آپ کے مرشد نے آپ کو یہ حکم دیا کہ میاں یہ پڑھا کرو. ایک علم 3 طرح سے آئے گا نا آپ کو. تو ایکوائرڈ نالج ہے جو آپ کتابیں پڑھ کے باتیں سن کے حاصل کرتے ہیں، وہ ایکوائرڈ نالج ہے. اس کے اندر انسان ایک حد سے آگے نہیں جا پاتا. جہاں کسی نے سوال پوچھا انسان کی گاڑی ٹھپ ہو گئی. ایک ہے جو آپ ارن کرتے ہیں، اس کے لیے ریاضت کرتے ہیں آپ. ریاض ہے اس میں چلے ہیں، مجاہدے ہیں، زندگی کو آپ ڈھالتے ہیں قرآن اور سنت کے تعلیم کے مطابق. رب کے قریب جاتے ہیں، جو بھی میں نے عرض کیا کہ رب کی رضا، پھر اس کی دوستی، اور پھر اس دوستی کے نتیجے میں اللہ کی ایک رحمت کہ انسان کو علم لدنی عطا ہوتا ہے، وہ اصل علم ہے. اور ایک تیسری چیز یہ ہے کہ مرشد کسی بات پہ خوش ہو گئے، آپ سے راضی ہو گئے، انہوں نے آپ کو عطا کر دی. لیکن وہ بالکل اسی طرح ہے کہ اگر میں جاب نہیں کر رہا، میری انکم نہیں ہے، کوئی روزگار کا سلسلہ نہیں ہے، تو کوئی صاحب آئے اور آ کے مجھے ایک اماؤنٹ دے گا کہ یہ رکھ لیجیے، آپ خرچ کر لیجیے گا، تو میں کتنا ہی اسے سنبھال کے کیوں نہ خرچ کروں، ختم ہو جائے گی وہ رقم. تو عطا کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ علم عطا تو ہو گیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. میرے نزدیک کوئی زیادہ پسندیدہ ذریعہ نہیں ہے علم حاصل کرنے کا. علم وہی جس کو آپ ارن کرتے ہیں اپنی محنت کے ساتھ، اللہ کی اطاعت کر کے، اللہ کی بندگی کر کے، اس کے قریب جا کے.